خوش آمدید۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یوٹیوب اسپیشل ناول لے کر آئی ہوں۔ ناول کا نام ہے بے بسی، رائٹر RHK، رومانٹک مکمل ناول۔ وہ دھاڑ سے دروازہ کھولے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی خوف سے کپ کپا رہی تھی، کیونکہ اس نے جب سلار کا چہرہ دیکھا تو اسے لگا کہ جیسے وہ اسے زمین میں زندہ کاٹ دے گا۔ وہ اس وقت بہت زیادہ غصے میں تھا۔ وہ بس یہی دعا کر رہی تھی کہ وہ کمرے میں نہ آئے، لیکن دھاڑ سے دروازہ کھلنے کی آواز سے اس کے منہ سے چیخ نکلتے بچی۔ اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ سلار نے اندر آتے سب سے پہلے تو دروازے کو لاک کیا اور وہ شیر کی طرح اس کے اوپر جھپٹا۔ سلار نے اسے گردن سے دبوچے پیچھے دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس کا سر زور سے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا۔ وہ پوری کی پوری ہل گئی تھی۔ میں نے نکاح حلال کیا یا نہیں کیا؟ میں تمہارے قریب نکاح کے بعد آیا یا نہیں آیا؟ میں نے تمہیں چھوا یا نہیں چھوا؟ میں نے اپنا حق وصول کیا یا نہیں کیا؟ یہ سب باتیں تمہیں اپنے عاشق کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ایک دم سے اس کے چہرے پر زور سے دھاڑا تھا۔ اپنی عمر دیکھی ہے تم نے؟ اگر میں اپنا حق لینے پر آیا نا تو اگلے دن اپنے قدموں پر چلنے کے قابل نہیں رہو گی۔ منت تکلیف سے کرانے لگی تھی، کیونکہ اس کی گردن کو سلار نے دبوچا ہوا تھا۔ اسے تو کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا، اور اس وقت سلار کی باتیں بھی اس کے سر کے اوپر سے ہی گزر رہی تھی۔ اگر اس وقت اسے کسی چیز کا احساس تھا تو اپنی گردن کا۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ تمہیں زیادہ شوق ہے نا دوسروں کو ہماری پرسنل باتیں بتانے کا، تو اب جو میں تمہارے ساتھ کروں گا وہ بھی جا کر اپنے عاشق کو سارا کچھ بتانا، تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ تم پر صرف اور صرف سلار کا حق ہے، تمہارے وجود پر، تمہاری سانسوں پر صرف اور صرف سلار کا حق ہے۔ اس وقت وہ اس قدر غصے میں تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ منت کے دوپٹے کو اس کی گردن سے دبوچے وہ زمین پر پھینک چکا تھا، اور پھر آج وہ 10 سال بعد اپنے ملک کی سرزمین پر قدم رکھ چکا تھا، جس وجود کی وجہ سے وہ اپنے ملک سے اتنا دور چلا گیا تھا۔ اس کا سوچتے ہی آج بھی اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے غصہ آتا تھا۔ اس ایک وجود کی وجہ سے وہ اپنوں سے اتنی دور رہا تھا، صرف اس کی وجہ سے، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ وہ اپنوں کو چھوڑ کر ایک ایسے انسان کی خاطر دور نہیں جائے گا، کیونکہ اب وہ مجبور اور لاچار سلار نہیں تھا۔ اس کے باپ نے گھر سے یہ کہہ کر نکال دیا تھا کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تم میرے بیٹے نہیں۔ آج وہ اپنے قدم مضبوطی سے جما چکا تھا۔ آج اسے کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ پہلے وہ باپ کے رحم و کرم پر تھا، لیکن اب اس کا اپنا بزنس تھا۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ اب اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ واپس آیا تو صرف اپنی ماں اور بہن کی خاطر۔ باپ کو تو شاید یہ صرف اس لڑکی کی پرواہ تھی، جو اس کے لیے ان کے بیٹے سے زیادہ بڑھ کر تھی۔ آج منت مینشن میں ہر طرف گہما گہمی چھائی ہوئی تھی۔ ہر کوئی اپنے بڑے صاحب کے آنے کی خوشی میں ادھر ادھر کام کرنے میں مصروف تھا۔ گھر کے ملازمین کی بھی دوڑیں لگی ہوئی تھی۔ شگفتہ بیگم کو تو جب سے اس کا پتہ چلا کہ ان کا بیٹا واپس آ رہا ہے، وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ان کے پیر تو خوشی سے زمین پر ٹیک ہی نہیں رہے تھے، اور منت، جس کے نام پر یہ منت منزل بنائی گئی تھی، وہ کچھ پریشان سی تھی۔ وہ تو سکون سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ یہ بڑی سی منزل منت کے نام پر ہی بنائی گئی تھی۔ اس کے چچا اس سے اس قدر محبت کرتے تھے، کبھی اپنی بیٹی اور کبھی اس میں فرق نہیں کیا تھا۔ جب اس کے ماں باپ کی وفات ہوئی تو یہ گھر 2 بھائیوں کا تھا، اور بڑے بھائی منت کے بابا تھے اور چھوٹے بھائی سلار کے بابا تھے، اور گھر کا نام دونوں بھائیوں نے سوچ کے منت مینشن رکھا، کیونکہ منت گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور ہر ایک کو عزیز تھی۔ ایک حادثے میں منت کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے چچا کے پاس ہی رہتی تھی۔ اس کے چچا چچی نے کبھی اسے محسوس ہونے نہیں دیا کہ وہ ان کے لیے غیر ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی طرح ہی اسے پالا۔ شگفتہ اور علی صاحب کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا سلار اور دوسری بیٹی منسا، اور منت ہم دونوں ہم عمر تھی، اس لیے دونوں کی بنتی بھی بہت زیادہ تھی۔ شگفتہ بیگم نے کبھی بھی اپنے دونوں بچیوں میں کوئی فرق نہیں کیا۔ ان کو اپنی دونوں بچیاں ہی بہت عزیز تھی۔ علی صاحب کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ آج ان کا بیٹا آنے والا ہے۔ ان کا دل بھی ترس گیا تھا اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، لیکن جو باتیں اور جو کام وہ کر کے گیا تھا، اس کے بعد ان کا غصہ ہونا بھی بنتا تھا۔ شگفتہ بیگم کی ایک اکلوتی بہن تھی جن کا بیٹا تھا مجتبیٰ۔ وہ اکثر ان کے گھر میں آتا جاتا رہتا تھا۔ وہ بھی اس گھر میں ایک فرد کی طرح ہی تھا۔ کبھی کسی نے روک ٹوک نہیں کی۔ وہ دل ہی دل میں منت کو چاہتا تھا، اور یہ بات کسی کو بھی معلوم نہ تھی، لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت تھی جسے وہ ناواقف تھا۔ اگر اسے پتہ ہوتا تو کبھی بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرتا، لیکن اب تو وہ بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ محبت میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ واپسی ممکن نہیں تھی۔ تیاریوں میں کب وقت گزرا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اور آخر کار شام میں مینشن کے باہر گاڑی رکی،
اور اس میں سے ایک 6 فٹ 5 انچ کا انسان نکل کر باہر آیا، جس کے چہرے پر بے حد سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ سادہ سی بلیک شرٹ اور ساتھ بلو جینس میں بکھرے بال جو ماتھے پر پڑ رہے تھے، بازو کو فولڈ کیے، وہ سنجیدہ چہرہ لیے اپنے کندھے پر بیگ ڈالے دوسرے کندھے پر ٹھیک سے کرتے ہوئے اندر کی جانب بھاری قدم بڑھا چکا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا رعب اور دبدبا تھا، شاید چہرے پر چھائی سنجیدگی سے مزید دلکش بناتی۔ وہ خود کو ہر امتحان کے لیے تیار کر کے آج واپس منت مینشن میں آیا۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھا کر سامنے لکھے بڑے سے الفاظ کو دیکھا جہاں پر منت مینشن لکھا ہوا تھا۔ منت! منہ میں ہولے سے وہ بڑبڑایا اور اسے ایسا لگا جیسے منت کا نام لیتے اس کے منہ میں کڑوا بادام آ گیا ہو۔ موڈ جو وہ پہلے ہی خراب تھا، منت کا نام لیتے مزید خراب ہوا۔ میں نے تمہاری زندگی جہنم نہ بنا دی تو میرا نام بدل دینا۔ دل میں خود سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ اپنے بڑے بڑے قدم لیتا اندر کی جانب بڑھ چکا تھا، اور وہ موسوم آنے والے خطرے سے انجان کھڑکی کے پاس کھڑی اوپر سے اس انسان کو دیکھ رہی تھی جو اس کی زندگی جہنم بنانے کے بارے میں سوچ چکا تھا۔ منت کی عمر 18 سال تھی، جبکہ سلار کی 32 سال۔ منت کو دیکھ کر معصوم سی گڑیا کا گمان ہوتا تھا۔ وہ بہت نازوں سے پلی بڑی تھی، کسی نے اس سے کبھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ اگر کوئی اس سے اونچی آواز میں بات کرتا تو وہ گھبرا جاتی، اس لیے جب اس کے ماں باپ زندہ تھے تو انہوں نے بھی اسے ہمیشہ پیار سے بات کی، اور اب اس کے چچا چچی نے بھی اسے نازوں سے ہی پالا تھا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کی مخالفت انہوں نے مول لی تھی، لیکن اس یتیم بچی پر انہوں نے آنچ بھی نہیں آنے دی تھی، اور کبھی بھی اسے اس بات کا احساس نہیں دلایا کہ وہ ان کی اپنی اولاد نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد تو وہ بہت زیادہ اداس اور چپ رہنے لگی تھی، لیکن گھر والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور اب اس کے دل میں اپنے چچا چچی کے لیے بہت زیادہ محبت تھی، جنہوں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی پالا تھا۔ منت اوپر کھڑی ہوئی تھی، اس نے نیچے کھڑے انسان کو دیکھا۔ وہ انسان کسی کا بھی آئیڈل ہو سکتا تھا، کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاتی، وہ تھا ہی ایسا، لیکن نہ جانے کیوں منت کو اسے دیکھتے ہوئے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اس کی ماں اس کے گلے لگی تھی۔ شگفتہ بیٹے کے گلے لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اتنا روئی کہ سلار کے لیے ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، اور اپنی ماں کی حالت دیکھ کر اسے مزید شرمندگی ہوئی، اور ساتھ غصہ بھی آیا اس وجود پر جس کی وجہ سے اپنے گھر والوں سے وہ دور رہا تھا۔ وہ پاس ہی منسا بھی کھڑی ہوئی تھی جو آنکھوں میں نمی لیے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنی بڑی ہو گئی تھی، جب وہ اس سے چھوڑ کر گیا تھا تو وہ چھوٹی سی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے بلایا اور وہ جلدی سے اس کے سینے سے لگی تھی۔ بھیا بہت برے ہیں آپ، ہمارا بالکل بھی خیال نہیں کرتے آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ہم لوگ آپ کے بغیر کیسے رہیں گے، اور آپ اتنی دور چلے گئے اور اتنے سالوں بعد آج گھر واپس آئے ہیں۔ منسا نے اس کے گلے لگتے ہی شکایت کرنی شروع کر دی تھی۔ بس میری گڑیا مجھے معاف کر دو، اب آ گیا ہوں نا، اب میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی بھی تم لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ وہ اس کے سر پر بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولا، پھر اپنی ماں کے آنسو صاف کیے۔ اچھا امی یار، ایسا تو نہ کرے، اگر آپ ایسے ہی کریں گی تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ شگفتہ بیگم کے رونے میں کمی نہ آئی تو اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، اور اس پورے ٹائم میں وہ پہلی بار مسکرایا تھا جس سے اس کا ڈمپل نمایاں ہوا۔ منسا نے غور سے دیکھا اپنے بھائی کو جو پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو کر واپس آیا تھا، اس کے گال پر پڑتا ڈمپل اسے مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ کوئی بھی اس ڈمپل کو دیکھتا تو اس کو اپنا آپ اس میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا۔ خبردار اگر تم نے واپس جانے کی بات کی، میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، اس کی ماں نے گھورتے ہوئے کہا، اور اس کے سینے پر ہلکی سی چپڑ لگاتے ہوئے کہا تھا، جو کھل کر اب مسکرا دیا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، اس کی نظروں کا مطلب سمجھ کر اس کے ماں کے چہرے کے تاثرات بھی تھوڑے سنجیدہ ہوئے تھے۔ وہ منہ سے نہیں بولا، لیکن اس کا اشارہ جس طرف تھا وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ وہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے ہیں، کچھ دیر میں واپس آ جائیں گے۔ اپنے شوہر کا بتاتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جن کے چہرے کے تاثرات ایک دم سے سیریس ہوئے تھے۔ وہ ان سے خفا تھا، اپنے باپ سے خفا تھا، اتنی جلدی انہیں معاف کرنے والا نہیں تھا۔ جتنی مشکلات اس نے خود برداشت کی تھی وہ صرف اپنے باپ کی ضد کی وجہ سے کی تھی، تو اتنی جلدی وہ ان کو معاف کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے پہلے خود کو پرسکون کیا۔ میں گھر کو دیکھ رہا تھا، اس نے بات کو فوراً بدلا تھوڑا۔ آپ نے میرا کمرہ تیار کروا دیا، میں بہت تھک گیا ہوں، پہلے میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے باتیں کروں گا، اور میں آپ دونوں کے لیے بہت سارے گفٹ بھی لایا ہوں۔ سلار نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا اس کے بارے میں نہیں پوچھو گے؟ اس گھر میں ایک اور بھی وجود ہے جو آج تک تمہارے نام پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ اپنے قدم آگے بڑھا تھا، اپنے ماں کے الفاظ پر اس کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ امی، اس گھر میں صرف 2 لوگوں کے لیے آیا ہوں، ایک آپ اور دوسری میری بہن، اس کے علاوہ یہاں پر مجھے کسی سے بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی میرا کسی اور سے کوئی تعلق ہے، تو آپ پلیز کسی غیر کے سامنے میری بات نہ کریں اور میرا موڈ آف مت کریں، سلار نے بے حد روکھے لہجے میں کہا تھا۔
सलार वो कोई और नहीं तुम्हारी बीवी है और तुम इसे गैर कैसे कह सकते हो। मन्नत के बारे में ऐसे अल्फाज सुनकर इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। बेशक सामने इनका बेटा मौजूद था, लेकिन मन्नत को भी उन्होंने अपनी बेटी की तरह ही पाला था। और इस बेचारी का कसूर ही क्या था? इसका तो कोई कसूर ही नहीं था। वो मासूम तो किसी के पास जाती तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती, लेकिन न जाने इनके बेटे को इस मासूम सी बच्ची से क्या मसला था। अभी मुझे आए 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ और आप अपनी चहेती की तारीफें करनी शुरू करती हैं, इसकी तरफदारी करनी शुरू कर दी है। मुझे लगता है मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इसने मुड़कर अपनी माँ को देखते हुए बेहद संजीदगी से कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो सलार? ये तुम्हारा अपना घर है, लेकिन वो भी इस घर की फर्द है। वो तुम्हारी कज़न होने के साथ साथ तुम्हारी बीवी भी है। बस माँ, मैंने कहा ना, वो मेरे लिए कुछ नहीं है, ना ही वो मेरी बीवी है। मैं दोबारा इस बात को दोहराना नहीं चाहता। वो अपनी बात कहते हुए बिना अपनी माँ की बात सुने अपने कमरे की जानिब चला गया। मिंसा ने परेशानी से अपनी माँ की तरफ देखा था, जो खुद गहरा सांस लेकर रह गई थी। इनको लगा था कि हो सकता है कि कर गया हो, लेकिन वो तो मजीद बदगुमान होकर वापस आया था। अगर वो सच कहें तो अब इनको मन्नत की फिक्र सताने लगी थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि इनके शौहर क्या सोचे बैठे हुए हैं। उन्होंने एक ही शर्त पर सलार को घर वापस आने की इजाज़त दी थी कि वो आकर मन्नत की रुखसती करवा कर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारेगा, लेकिन ये बात शगुफ्ता ने अपने बेटे को नहीं बताई। अब जब इसने आने का कहा तो उसकी माँ ने कहा कि तुम ज़रूर आओ, क्योंकि तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें पूछने की ज़रूरत ही क्या है। अगर बेटा गुस्से का तेज़ था तो अली साहब तो फिर इसके बाप थे। उन्होंने शर्त रखी थी। वो एक तरह से मन्नत को सिक्योर करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि अगर इनका कुछ हो जाए तो उनके बाद वो दर बदर की ठोकरें खाती रहे, इसलिए उन्होंने ये सब किया था। परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शगुफ्ता ने अपनी बेटी को परेशान देखा तो उसके चेहरे की तरफ देखते हुए उसे हौसला दिया था और खुद भी गहरा सांस लेते हुए किचन की जानिब चल पड़ी। जब से सलार वापस आया था, मन्नत अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी। वो खिड़की से ही इस इंसान को देख चुकी थी। इसे देखते ही इसे खौफ सा महसूस हुआ था। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, इसलिए वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। शगुफ्ता ने दरवाज़ा नॉक किया और अंदर आ गई, जहाँ पर वो बेड पर बैठी हुई थी। मासूम से चेहरे पर बेतहाशा फिक्र लिए वो अपनी चच्ची को देख रही थी। गोल्डन बाल जो कंधों तक थे, ब्लू बड़ी बड़ी आंखें, छोटी सी नाक, खूबसूरत से बड़े बड़े होंठ और गुलाबी गाल जो हमेशा ही गुलाबी रहते थे। वो सफ़ेद शफाफ रंगत, मासूम और पतली सी, वो किसी पर भी अपना जादू चलाने का हुनर रखती थी। वो इस कदर मासूम थी, अगर कोई एक बार इसे देखता तो देखता ही रह जाता। इसका लहजा बहुत धीमा था। वो बहुत ही धीमे लहजे में बात करती थी, लेकिन इस वक्त शगुफ्ता ने इसके चेहरे पर परेशानी देखी। वो जल्दी से इसके करीब आई थी। क्या हुआ? मेरे बच्चे को इतनी परेशान क्यों हो? तुम बाहर क्यों नहीं आई? क्या सारा दिन कमरे में रहने का इरादा है? उन्होंने प्यार से इसके माथे पर बोसा देते हुए पूछा था, जो इनकी गोद में सर रखे जल्दी से लेट गई थी। चाची जान, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो बहुत ही धीमे लहजे में बोली थी। तो शगुफ्ता बेगम इसके करीब ही थी, इसलिए वो इसकी आवाज़ सुन चुकी थी। क्या मतलब, किससे डर लग रहा है? उन्होंने परेशानी से पूछा। वो वापस आ गए हैं ना, वो बहुत गुस्से में लग रहे थे और मुझे वो पसंद भी नहीं करते, मन्नत ने कहा। तो वो बात को समझते हुए गहरा सांस भर गई। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें हम पर भरोसा है ना? उन्होंने पूछा तो मन्ना ने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया। तो चलो मेरी बच्ची, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, नीचे आओ, खाने पर सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और परेशान नहीं होना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वो कहते ही मुस्कुरा कर खड़ी हो गई थी और ये सुनते ही मन्नत में भी हिम्मत पैदा हुई। तो वो उठकर वॉशरूम में चलेगी ताकि चेंज कर सके। इसने डार्क मैरून कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहना था। गले में दुपट्टा डाले बिना किसी मेकअप के वो कमरे से बाहर निकली। मेकअप की तो इसे ज़रूरत ही नहीं थी। गाल तो इसके वैसे ही सुर्ख रहते थे, होंठ भी हल्के सुर्ख माइल थे, बड़ी सी ब्लू आंखें जिनमें हमेशा मासूमियत से रहती थी, और बालों की इसने ऊंची सी पोनी की हुई थी, जो बार बार लहरा कर कभी इसके दाएं कंधे पर आती तो कभी बाएं कंधे पर। दुपट्टा इसने गले में डाला हुआ था। इस कलर में वो बहुत ज़्यादा हसीन लग रही थी। इस पर तो सारे कलर ही बहुत ज़्यादा जचते थे, लेकिन डार्क कलर की तो अपनी ही बात थी। अली साहब वापस आ चुके थे और डाइनिंग टेबल पर सरबराही कुर्सी पर पुरशमान थे। इनके दाएं जानिब से लाड़ बैठा हुआ था, जिसने आकर अपने बाप को मुखातिब करने की कोशिश बिल्कुल भी ना की थी। उन्होंने भी इसको बिल्कुल नहीं बुलाया। शगुफ्ता बेगम ने बाप बेटे के रवैये को देखा था और अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। मिंसा सलार के साथ वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। इतने में मिन्नत भी चलती हुई डाइनिंग टेबल पर आई। जैसे ही वो वहाँ पर आई, एकदम से न जाने क्यों सलार को क्या हुआ, इसने सर उठाकर ऊपर देखा और सामने मासूम से चलती आई गुड़िया को देखकर एक पल के लिए तो वो भी हैरान परेशान से देखता रह गया। जब वो यहाँ से गया था तो वो बहुत छोटी मासूम सी बच्ची थी। इस वक्त भी वो बहुत मासूम थी, लेकिन अब तो शायद जवानी में कदम रखते ही इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हुआ था।
اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کی نظروں میں آتا، اس نے فوراً سے ہی اپنی نظر جھکا لی تھی اور اپنے دل کو رپٹا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ منت نے آتے ہی اپنی میٹھی سی آواز میں سب کو سلام کیا، جس کا سب نے خوش دلی سے جواب دیا تھا۔ علی صاحب جو سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھے ہوئے تھے، منت کو دیکھ کر چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے۔ پر کیسی ہو بیٹا؟ بیٹھو، جلدی سے کھانا کھاؤ، انہوں نے پیار سے کہا اور وہ شگفتہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ سلار کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بیٹھ تو گئی لیکن اچانک اس کی نظر سلار پر پڑی۔ ایک پل کے لیے تو وہ ہڑبڑا گئی تھی۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ اس کی سرخ آنکھیں منت کو اپنی روح میں سرایت کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ جلدی سے اپنی پلیٹ پر جھک گئی تھی اور جتنی دیر وہ وہاں بیٹھی رہی، اسے سامنے موجود سلار کی نظریں اپنے جسم کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ کبھی اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتی تو کبھی کچھ کرتی۔ اس کی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے وہ پہلی بار ہلکا سا مسکرایا۔ شاید یہ مسکراہٹ اس لیے تھی کہ جیسا اس نے سوچا تھا وہ تو اس کے بالکل برعکس تھی۔ اسے لگا منت تھوڑی بہادر بن گئی ہوگی، لیکن وہ تو اس کی سوچ کے بالکل ہی مختلف تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ ڈرپوک ہو گئی تھی۔ وہ اس پر آسانی سے اپنا قبضہ جما سکتا تھا، اسے ڈرا دھمکا سکتا تھا، اسے اپنی مرضی کروا سکتا تھا۔ یہی سوچ کر وہ مطمئن ہوا دوبارہ اپنے پلیٹ پر جھک گیا تھا۔ شگفتہ بیگم اپنے بیٹے لاڈلے سے پوچھ لیں کہ رخصتی کب چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے اپنے اس فرائض کو بھی سر انجام دے دوں، پھر میں اپنی دوسری بیٹی کے بارے میں بھی سوچوں۔ اس کی بھی شادی کی عمر ہوتی جا رہی ہے۔ وہ جو ڈائننگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، شگفتہ بیگم سے علی صاحب نے کہا، جو ایک دم سے ہڑبڑا گئی تھی۔ وہ تو اس بات کو بالکل ہی بھول گئی تھی۔ بیٹے کے آنے کی خوشی میں وہ اس بات کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، گھر میں داخل ہوتے سلار کے کانوں نے بھی یہ بات سنی تھی۔ رخصتی؟ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے کہ کس کی رخصتی کی بات ہو رہی ہے۔ امی کس کی رخصتی کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اس نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جن کے چہرے کا رنگ ایک پل میں پیلا ہوا تھا۔ وہ بیٹا، انہوں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے جب علی صاحب بول پڑے، منت کو تمہارے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ تم بتا دو کہ کب ولیمہ رکھنا ہے تاکہ یہ بھی فرائض سر انجام دے دوں۔ علی صاحب کا رخ اب سلار کی طرف تھا۔ جب سے وہ آیا تھا، باپ بیٹا اب ایک دوسرے سے مخاطب ہوئے تھے۔ اور آپ کو کس نے کہا کہ میں رخصتی چاہتا ہوں؟ اور آپ کو کس نے کہا کہ میں اپنی پوری زندگی اس بیوقوف کے ساتھ گزاروں گا؟ پہلے بھی آپ نے زبردستی میرا نکاح اس سے کروا دیا تھا، مجھے دھمکی دے کر اس کے بعد مجھے گھر سے نکال دیا، اور اب 10 سال بعد میں واپس آیا ہوں تو آپ کی سوئی ابھی بھی وہیں پر اٹکی ہوئی ہے۔ مجھے اس لڑکی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا، بہت جلد میں اسے طلاق دے دوں گا، سلار نے غصے سے کہا، اور ان کی یہ بات سنتے ہی علی صاحب غصے سے اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی منت کے بارے میں ایسے الفاظ بھولنے کی؟ جانتے بھی ہو کہ وہ کون ہے؟ بیوی ہے تمہاری، کچھ تو شرم اور لحاظ کر لو۔ اتنا پڑھ لکھنے کے بعد بھی تم میں ذرا بھی عقل نام کی چیز نہیں ہے۔ کیا فائدہ تمہاری اتنی پڑھائی کا جب بیوی کی عزت کرنی ہی نہیں آتی؟ وہ غصے سے دھاڑے تھے۔ شگفتہ بیگم بھی جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بیوی جسے آپ نے زبردستی میرے پلے باندھ دیا، میں نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے اس کا نکاح کروائیں، آپ نے اپنی ضد پر زبردستی سے میرے پلے باندھا ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میری بیوی ہے۔ جب وہ میرے پسند کی بیوی ہے ہی نہیں تو پھر میں کیوں اس کی پرواہ کروں؟ اور جس لڑکی کی وجہ سے میرے باپ نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، جس لڑکی کی وجہ سے میں باہر کے ملکوں میں دھکے کھاتا رہا، جس لڑکی کی وجہ سے میں اتنا بے سکون رہا، آپ کو لگتا ہے کہ جب میں کچھ بن گیا ہوں، تو اتنا بڑا بزنس مین بن گیا ہوں، میں نے بزنس سٹارٹ کر لیا ہے، تو میں آ کر آپ کی چہیتی کو بھی اپنا لوں گا، بنا کچھ کہے قبول کر لوں گا اور خوشی سے اپنی زندگی گزاروں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آرام سے آ کر اسے رخصت کر کے اپنے کمرے میں لے جاؤں؟ میں تو اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ رخصتی تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ بھی ایک دم سے غصے سے دھاڑا تھا۔ آج دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ آج سے 10 سال پہلے تو وہ خاموش ہو گیا تھا، لیکن اب وہ خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ علی نے بے بسی سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور ان کا ہاتھ اپنے دل کی جانب کیا تھا۔ ان کے قدم فوراً لڑکھڑائے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتے، سلار نے جلدی سے ان کو تھاما تھا۔ ایک دم سے اس کے چہرے کے بھی تاثرات پریشانی میں ڈھلے تھے۔ بابا کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ ایک دم سے پریشان ہوا تھا۔ وہ ایسا تو بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ مانتا تھا کہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ برا کیا ہے، لیکن اس کے باپ کے ساتھ کچھ بھی برا ہو ویسا وہ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے بنا اپنے باپ کا جواب سنے، جو شاید بولنے کی حالت میں نہیں تھے، ان کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور جلدی سے باہر کی جانب پہ لپکا تھا۔ شگفتہ بیگم تو ایک دم سے بکھلا گئی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ علی صاحب کی آنکھیں بالکل ہی بند ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے 10 منٹ کے اندر ان کو ہسپتال لے کر پہنچا تھا، اور پھر اب وہ باہر چکر لگا رہا تھا۔ جب کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے تھے، اچھا ہوا کہ آپ ان کو ٹائم پر لے آئے۔
ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور آپ تھوڑا سا بھی دیر کر دیتے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، جس کے کندھے ایک دم سے جھکے تھے۔ کیا اب میرے پاپا ٹھیک ہیں؟ اس نے بمشکل پوچھا تھا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ جی ابھی وہ بالکل ٹھیک ہے اور ابھی وہ آرام کر رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد ان کو ہوش آ جائے گا، پھر آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں اور رات تک ان کو گھر پر بھی لے کے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ شگفتہ بیگم نے بھی ان کی باتیں سنی تھی۔ ان کی بات سن کر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ چلتی ہوئی سلار کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر بھی غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ سلار، تم میرے بیٹے ہو، میں جانتی ہوں، لیکن اندر میں جو شخص ہے نا، وہ میرا شوہر ہے، میرا سب کچھ ہے۔ شادی کے بعد شوہر اور بچے ہونے کے بعد ہی بچے ہی عورت کا سب کچھ ہوتے ہیں، اور آج اپنے بچے کی خاطر میں اپنے شوہر کو کھو دیتی۔ میں نہیں جانتی کہ تم اتنی ضد کیوں کر رہے ہو۔ آخر منت میں برائی ہی کیا ہے؟ اچھی خاصی ہے، خوبصورت ہے، پھر تم اس پر غصہ کیوں کرتے ہو؟ تمہارا باپ بس یہی چاہتا تھا کہ تم اسے نکاح کر لو۔ جب اس کے ماں باپ کی وفات ہوئی تو وہ بس یہی چاہتے تھے کہ کل کو اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے یا مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو کسی محفوظ ہاتھوں میں ہو، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ تم نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا دیا کہ تمہارے باپ نے غصے میں تمہیں گھر سے باہر نکال دیا اور تم بھی غصے میں ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ گھر سے باہر نکالنا ان کی غلطی تھی، لیکن ملک چھوڑ کر جانا وہ تمہاری غلطی تھی۔ تم غصے میں ملک چھوڑ کر گئے تھے، تم نے در بدر کی ٹھوکریں کھائی تھی، اور وہ بھی اپنی مرضی سے۔ تم چاہتے تو واپس آ کر اپنے باپ سے معافی مانگ سکتے تھے، وہ تمہارا باپ تھا۔ کیا ان کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ تمہاری زندگی کا فیصلہ کر سکے؟ میں مانتی ہوں کہ تم نے باہر بہت مشکلات کا سامنا کیا، باہر کی زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور آج تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر واپس آئے ہو تو یہ تمہاری اتنی محنت کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ نے آج تمہیں ایک بہترین بزنس مین بنا دیا ہے۔ لیکن تمہارا باپ ہمیشہ تمہارا خیال رکھتا تھا، وہ کبھی بھی تم سے غافل نہیں ہوئے۔ تم باہر تھے لیکن ہمیشہ وہ تمہارا خیال رکھتے اور آپ تمہاری خبر لیتے رہتے کہ تم کس حال میں ہو، کیسے ہو، اگر تم پریشان ہو تو وہ تمہاری مدد کیسے کر سکے۔ اور آج تمہاری وجہ سے میں اپنے شوہر کو کھونے والی تھی۔ پلیز آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا کہ اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے بیٹے کو بھی کھونا پڑے۔ ان کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ زور سے مٹھیاں بیچ گیا تھا اور پھر بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ علی صاحب گھر واپس آ گئے تھے، وہ بالکل ٹھیک تھے، اور آتے ہی شگفتہ بیگم نے جو خبر ان کو سنائی وہ سنتے ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ یہی تو چاہتے تھے۔ شگفتہ نے بتایا کہ سلار رخصتی کے لیے مان گیا ہے، اور یہ سنتے ہی وہ خوش ہو گئے تھے۔ سلار نے بہت سوچا۔ وہ ایک بات تو سمجھ گیا تھا کہ اگر اس نے ایسا ویسا کچھ بھی کیا تو اپنے باپ کو کھو دے گا، اور ایسا وہ بالکل بھی نہیں تو کیوں، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسے ہی اپنے پاس رکھ کر وہ تکلیف دے، اور اسی لیے اس نے رخصتی کے لیے بھی ہاں کر دی تھی۔ پھر کیا تھا؟ علی صاحب جو پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اگلے 2 دن میں ہی سارا انتظام کر لیا تھا، اور 2 دن بعد کی رخصتی کی ڈیٹ فائنل ہوئی۔ سلار بالکل ہی خاموش تھا۔ منت کو جب یہ بات پتہ چلی تھی وہ بھی انکار نہیں کر سکی تھی۔ اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کے چچا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور وہ کچھ بھی کہہ کر ان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ منسا تو بہت زیادہ خوش تھی، ہر طرف تیاریاں ہو رہی تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب منت خوبصورت سے لائٹ گرین سے کلر کی میکسی میں پھوٹ تک سلار کے لیے سجی تھی۔ سلار نے بھی 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا اور جس میں وہ بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ شادی میں آئی ہوئی لڑکیاں تو بار بار منت کو رش بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور کبھی سلار کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی۔ رخصتی میں مجتبیٰ بھی آیا تھا۔ اس کو تو جب سے پتہ چلا کہ منت کی رخصتی ہے، اس سے تو یقین ہی نہیں آیا تھا۔ اسی وقت اس کی ماں نے بتایا کہ منت کا نکاح سلار سے آج سے 10 سال پہلے ہو چکا ہے، اور یہ سنتے ہی وہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گیا تھا۔ اس رات اس نے اپنے کمرے کی ساری چیزوں کو توڑ دیا تھا۔ اسے یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ منت اس کے علاوہ کسی اور کی ہو سکتی ہے۔ اس نے تو بہت کچھ اس کے بارے میں سوچ لیا تھا، محبت میں وہ بہت آگے نکل آیا تھا، پیچھے کی واپسی ناممکن تھی۔ نہیں، میں منت کو کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، منت صرف میری ہے، مجتبیٰ نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ وہ بہت آگے نکل گیا تھا، وہاں سے اس کی واپسی ناممکن تھی، اس لیے وہ اس کے سر پر جنون سوار تھا، وہ بس کسی بھی طرح منت کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہال میں دلہن کے آنے کا شور اٹھا اور وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، چہرے پر سنجیدگی لیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر سامنے اٹھی، جہاں وہ ایک طرف شگفتہ بیگم، دوسری طرف علی صاحب کا ہاتھ تھامے نظریں جھکائے چلی آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی گھبراہٹ کو وہ دور سے ہی محسوس کر سکتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر پرسرار سی مسکراہٹ آ گئی۔ جو لوگ پہلے منت کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، لیکن اب اسے دیکھنے کے بعد وہ سلار کی قسمت پر رشک کر رہے تھے کہ اسے اتنی خوبصورت بیوی ملی۔ وہ نازک سی معصوم سی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ پہلے ہی تھی، لیکن اب بیوٹیشین نے اسے فل میک اپ کیا تو وہ آسمان سے اتری ہوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو سلار بھی اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنی جگہ پر شاکڈ ہو گیا۔ وہ آہستہ قدم لیتی ہوئی اسٹیج کی جانب آئی تھی۔ شگفتہ بیگم نے منت کا ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیا تھا، جس نے خود اس کے نازک ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر ہلکا سا جھٹکا دیا تب اس کے سینے سے لگتی ہوئی بچی۔ سلار کو اپنے
बेहद करीब देख कर इसकी जान पर बनी थी। चूंकि इनका निकाह काफ़ी छोटी उम्र में हो चुका था, इसलिए सुबह ही इन दोनों का दोबारा से निकाह करवा दिया गया था। मिनसा तो अपनी भाभी को देखकर फूले नहीं समा रही थी। दोनों की जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी लग रही थी। अली साहब शगुफ्ता बेगम से स्टेज पर बिठाने के बाद इन्हें दुआ देते वहां से उतर गए थे। आस्ता आस्ता मेहमान भी आने लगे। मेहमानों से वो थोड़ा फारिग हुआ तो उसने झुक कर मन्नत के कान के पास सरगोशी की। तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अपनी नई नवेली दुल्हन के कान में वो इस तरह की बात करते हुए इसे मजीद कपकपाने पर मजबूर कर गया था, और इसकी कपकपाहट को महसूस करते हुए अंदर तक सरशार हुआ था। मन्नत ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले कि सलार मजीद कुछ कहता, सामने से आते मुश्तबा अपने तासुरात कंट्रोल किए स्टेज पर आया था, और आते इसने सरासर इस सलार को इग्नोर किया और मन्नत की तरफ देखते हुए इसे मुबारकबाद दी। और मुश्तबा की आवाज़ सुनते ही वो एकदम से सर उठा गई थी। इन दोनों की दोस्ती आपस में बहुत अच्छी थी, इसलिए मन्नत को वो अच्छा लगता था। वो इसे अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन वो तो इससे मोहब्बत नहीं इश्क कर बैठा था। मुश्तबा बता नहीं सकता था कि इस वक्त वो सलार के साथ बैठी हुई इसे किस तरह की लग रही थी। इसका बस चलता तो अभी सलार को उठाकर बाहर फेंक देता। सलार ने इसकी सुर्ख आंखों को देखा और फिर हैरानगी से अपने साथ बैठी इस छोटी सी अपनी बीवी को, जो मुस्कुरा कर से देख रही थी और शायद किसी बात का जवाब दे रही थी। न जाने क्यों उसे ये सीन अच्छा नहीं लगा। मुश्तबा वहां से चला गया तो उसके जाते ही सलार ने मन्नत की नाजुक कलाई को थामा था। वो एकदम से इसे देखने लगी। आज के बाद तुम इससे बात नहीं करोगी, समझी? और अगर तुम मुझे इससे बात करती हुई नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहला हुक्म इसे सुनाते हुए सीधा होकर बैठा, और वो हैरानगी से इसे देख रही थी। वो क्यों मुश्तबा से बात ना करती? वो तो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। फिर कंधे उचका गई थी, क्योंकि वो इसकी बात मानने के वाली बिल्कुल भी ना थी। यहाँ इसके साथ बैठे थोड़ा डर तो इसका कम हुआ था। मन्नत को फूलों से सजे कमरे में बिठाया गया था। कमरे को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। सलार ये सब चाहता तो नहीं था, लेकिन फिर खामोश हो गया जब इसने देखा कि इसकी माँ और बहन वो दिल से ये सब कुछ कर रही हैं। तो वो खामोश हो गया था। इसने अपनी माँ और बहन को वो करने दिया जो वो करना चाहते थे। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब सलार कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर कमरे में दाखिल हुआ था। वो घूंघट निकाले इस इंसान का इंतजार कर रही थी जिसने इसे सबसे पहले यही कहा था कि उसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। क्या ऐसे इनकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी? वो बहुत मासूम थी, इन सब बातों की इसे इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अभी तक वो सलार के लफ्ज़ों में खोई हुई थी। जब अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो होश में आई और खुद में सिमट कर बैठ गई। इधर दरवाज़ा खोले अंदर वो आया था, और आके इसने अपना कोट उतार कर दूर सोफे पर फेंक दिया और वो चलता हुआ इसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये सब ड्रामेबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही मुझे सब पसंद है, और ना ही मैं तुम मेरी पसंदीदा बीवी हो जो मैं तुम्हें इस तरह देखूं और तुम्हारा घूंघट उठाकर तुम्हें मुंह दिखाई दूं। इसलिए जल्दी से तब्दील करके आओ, मैं तुम्हें इस हुलिये में देखना नहीं चाहता। सलाह ने इसके सर पर खड़े होते हुए तंज़ी अंदाज में कहा। सच ये था कि वो इस रूप में इसे दोबारा देखकर खुद को खोना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो दोबारा बहक जाए। मन्नत ने तो जल्दी से अपना घूंघट उलट दिया था, लेकिन इससे पहले ही वो अपना रुख मोड़ चुका था और अब अपने हाथों में पहनी घड़ी को उतार रहा था। मन्नत की आंखों में न जाने क्यों आंसू आ गए थे। वो अपनी मैक्सी संभालते हुए उठी और चेंज करने ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। इसके जाते ही सलार ने गहरा सांस लिया और जाकर बेड पर लेट गया। आंखें मूंद ली। वो जब बाहर आई तो सलार बेड पर पूरी तरह फैलकर सोया हुआ था। अब वो परेशान सी खड़ी अपने हाथों को आपस में मरोड़ रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था किस तरह से इसे पूछेगा वो कहाँ सोएगी। इसे ऐसे ही खड़े 15 मिनट गुजर चुके थे, और सलार जो अपनी आंखों पर बाजू रखे लेटा हुआ था अच्छी तरह जानता था कि वो बाहर आ चुकी है और अब वो खड़ी हुई है। अब क्या पूरी रात मेरे सर पर खड़े रहने का इरादा है? आंखों से हाथ पीछे करते हुए गुस्से से देखते हुए दाड़ा, जो एकदम खौफ से कपकपा गई थी। वो मैं कहाँ पर सोऊं? इसने बेहद मासूमियत से पूछा। एक पल के लिए तो इसकी आवाज़ सुनकर और उसकी मासूमियत देखकर सलार के दिल को कुछ हुआ था। क्या वो सच में इस मासूम के साथ गलत कर रहा था? लेकिन इसने भी तो इतना कुछ बर्दाश्त किया था। मेरे सर पर सो जाओ, उसने गुस्से से देखते हुए कहा। लेकिन वहाँ कैसे? बेसाख्ता मन्नत की जुबान से निकला था, और इसके घूरने पर जल्दी से बोली, मेरा मतलब है कि इसे समझ नहीं आई कि क्या बात करे। सामने सोफा नजर आ रहा है ना, वहां जाकर सो जाओ। इसने कहती दोबारा अपनी आंखों पर बाजू रख लिया था, लेकिन वो तो सोफा बहुत छोटा है, वहां मैं कैसे सोऊंगी? इसकी आवाज़ एक बार फिर से भर आई थी। इस बार वो जो गुस्से से अपनी जगह से उठा था इसके सामने खड़ा हुआ। सलार का चेहरा इसके बेहद करीब था। उसे बाजू से थामे खुद के करीब किया। तुम्हें मेरी एक बात समझ में नहीं आती? मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? मैंने कहा कि वहां जाकर सो जाओ। अगर नहीं सोना तो कहीं पर भी सो जाओ, लेकिन मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा सर फाड़ दूँ। वो गुस्से से कहते हुए इसकी आंखों में देखते हुए बोला, जो एकदम से अपनी आंखें बंद कर गई थी। झटके से इसके बाजू को छोड़ा तो वो एकदम से लड़खड़ाई थी। फिर आंखों की नमी को पीछे धकेलते उसने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। इसका इरादा भांप वो एकदम से इसके सामने आया। कहाँ जा रही हो? बाहर, इसने सर झुकाए जवाब दिया था। मैंने तुम्हें कहा ना बाहर जाने को।
میں نے تمہیں کہا ہے باہر جانے کو، میں نے کہا ہے تم اس کمرے میں ہی سوگی، اور وہ صوفہ پڑا ہوا ہے نا، وہاں پر تم سوگی۔ سلار نے دوبارہ صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، لیکن وہ بہت چھوٹا ہے، میں اس پر نہیں آ سکتی۔ اس بار اسے بھی غصہ آیا تھا، نہ جانے کیوں وہ اس طرح کا سلوک کر رہا تھا۔ اتنی بڑی زمین تمہیں نظر نہیں آ رہی، کہیں پر بھی سو جاؤ اور اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ وہ کہتے ہی جا کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا اور وہ پھر بے بسی سے کھڑی آنسو بہانے لگی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اپنے آنسو روک نہیں پائی تھی۔ پوری رات اس نے جاگتے سوتے ہی گزاری تھی اور اب بھی وہ صوفے پر سر رکھے بیٹھنے کے انداز میں لیٹی ہوئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی آنکھ لگی تھی۔ جب سلار اٹھا تو اس کی نظر سب سے پہلے زمین پر صوفے کے ساتھ ٹیک لگائی اپنی نئی نویلی دلہن پر پڑی تو اس کے بکھرے ہوئے بال اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہوا بھی اندر آ رہی تھی۔ اس کے بال ہوا کی وجہ سے کبھی اس کے چہرے پر آتے تو کبھی پیچھے ہو جاتے۔ اس نے اتنا حسین منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن فوراً خیالات کو جھٹک کر اپنی جگہ سے اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر آیا تو وہ ابھی بھی ویسے ہی سو رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو سوتے ہوئے جاگنے سے زیادہ معصوم لگ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر بے خیالی میں ہی اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا تھا۔ اس کی خمدان موڑی ہوئی خوبصورت پلکیں، گلابی ہونٹ، ہلکے سے سرخ مائل گولڈن کلر کے بال اور اوپر سے اس کی سفید رنگت، وہ مکمل طور پر سراپا حسن تھی۔ اس کے حسن میں وہ کھونے لگا تھا۔ وہ اپنا سر اس کے چہرے کے قریب لے آیا اور انجانے میں اس کے ہونٹ اس کی گال سے ٹکرائے۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ بس اس کے سحر میں کھو کر یہ سب کرتا چلا گیا۔ لیکن جیسے ہی اس کے ہونٹ منت کے نرم گال کے ساتھ مس ہوئے تو اسے ایک دم سے جھٹکا سا لگا تھا۔ ہوش میں آتے ہی ایسے پیچھے ہوا جیسے اس نے کسی اچھوت کو چھو لیا ہو۔ یہ میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ خود کو کوستے اس نے جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور بنا اس کی طرف دیکھے دوبارہ غلط نگاہ اس پر ڈالے بغیر وہ کمرے سے ہی نکل گیا۔ منت کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا جسم درد کر رہا تھا۔ وہ پوری رات کبھی ادھر تو کبھی ادھر سوتی رہی تھی اور اب ایک جگہ پر مسلسل لیٹے رہنے سے اس کی کمر میں شدید درد ہو رہی تھی۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی تو وہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ کمرہ خالی دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا۔ اٹھ کر بیڈ پر لیٹی آنکھیں بند کرتی ہی سکون سا محسوس ہوا تھا۔ پھر نہ جانے اس کی کب آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا۔ شگفتہ بیگم نے اسے اٹھانا مناسب نہ سمجھا، اس لیے اپنی نیند پوری کر کے ہی اٹھی تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ ان کا بیٹا صبح ہی باہر جا چکا ہے۔ اس وقت تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی نہ چھیڑا اور وہ جانتی تھی کہ انہوں نے اسے کچھ بھی کہا تو وہ بھڑک کر ان کو بھی قصوروار ٹھہرائے گا۔ فی الحال تو اپنے باپ کی حالت کے مدنظر رخصتی کروا چکا تھا، لیکن آگے کیا ہونے والا تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اپنی نیند پوری کرنے کے بعد اب منت خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ سب سے پہلے فریش ہوئی اور پھر ریڈ کلر کی شلوار قمیص پہنی، گلے میں بلیک کلر کا دوپٹہ ڈالے باہر آئی۔ اسے دیکھ کے شگفتہ بیگم تو اس کی بلائی لینے لگی تھی جو اس رنگ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ علی صاحب گھر پر نہیں تھے۔ اس سے پہلے کہ شگفتہ بیگم کچھ کہتی مجتبیٰ کی آواز پر انہوں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ارے بیٹا تم آ گئے، آ جاؤ، لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے، مل کر لنچ کرتے ہیں، آ جاؤ، انہوں نے اب منت کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جو مسکراتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف ہی آ رہی تھی، اور اس نے آ کر سب سے پہلے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ سلار اور علی صاحب کے علاوہ وہ تینوں گھر پر تھی اور اب مجتبیٰ بھی آ گیا تھا۔ مجتبیٰ نے اسے سرخ رنگ کی شلوار قمیص میں دیکھا اور اس کے نکھرے چہرے کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے کھو گیا تھا۔ وہ کتنی خوبصورت تھی، اس کا مکمل حسن دیکھ کر ایک پل کے لیے تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ ہر لحاظ سے خوبصورت تھی، مجتبیٰ کو لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ انسان محبت میں بہت آگے نکل چکا تھا، اس لیے اسے سوائے منت کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی اپنی محبت کو پانے کے لیے کوئی غلط راستہ بھی اختیار کر لیتا تو اسے کوئی شرمندگی نہیں ہونی تھی۔ وہ لوگ بیٹھ کر لنچ کرنے لگے۔ شگفتہ نے سلار کے بارے میں منت سے کچھ نہیں پوچھا اور وہ یہ سوچ کر خوش تھی کہ اس کی چچی نے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ لنچ کے بعد شگفتہ بیگم تو ٹیبل کو سمیٹنے لگی تھی اور وہ تینوں اٹھ کر باہر گارڈن میں آ گئے۔ منسا کو ایک ضروری کال کرنی تھی اپنی فرینڈ کو، اس لیے وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اس وقت وہ دونوں اکیلے رہ گئے تھے۔ وہ جھولی پر بیٹھی ہوئی تھی اور مجتبیٰ سے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ منت کیا میں تم سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ مجتبیٰ نے گہرے لہجے میں منت کی خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا جو بار بار ہوا کی وجہ سے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کر رہی تھی۔ جی آپ پوچھ سکتے ہیں، کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ کیا تم سلار کو پسند کرتی ہو؟ اس کے سوال پر ایک دم سے منت کا مسکراتا چہرہ سنجیدہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی سلار کی آواز دونوں کے کانوں میں پڑی تھی اور دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا جہاں وہ سرخ آنکھوں سے کھڑا مجتبیٰ کو گھور رہا تھا، کیونکہ مجتبیٰ اس کی بیوی کے کچھ زیادہ ہی قریب کھڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے تھے۔ میں نے پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ ایک دم پھر سے بولا اور اس بار تو وہ منت خوف سے کپ کپا گئی تھی۔ نظر نہیں آ رہا، ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں، مجتبیٰ نے بھی روکھے لہجے میں جواب دیا۔ میں تم سے نہیں اپنی بیوی سے پوچھ رہا ہوں۔ سلار کا رخ اب منت کی طرف تھا جو ایک دم سے ہڑبڑا گئی تھی۔ اس کے جواب دینے
اس کے پاس جواب دینے کو نہ تھا، اسے تو بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ سلار کے سامنے آتے ہی اس کی زبان کنگ ہو جایا کرتی تھی۔ تم اندر چلو، میں ابھی آتا ہوں، اس نے منت کو کچھ اس انداز میں کہا کہ فوراً اندر کی جانب بھاگی تھی اور مجتبیٰ کھا جانے والی نظروں سے کھڑا سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی میری بیوی کے قریب رہنا اچھا نہیں لگتا کیا؟ اس کے طنزیہ لہجے پر مجتبیٰ نے ہاتھ کی مٹھیاں پیچھ کر اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ بیوی؟ یہ بھی تم نے ٹھیک کہا۔ ویسے سلار، مجھے نہیں لگتا کہ تم نے منت کو بیوی کا درجہ دیا بھی ہے، نکاح کو حلال کیا بھی ہے۔ اس کے لہجے میں چھپے معنی کو وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا اور اس بار غصہ کنٹرول کرنے کی باری اس کی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں اس طرح کے سوال کرنے کی؟ یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے، تم اس میں انٹرفیئر نہ ہی کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ سلار بہت مشکل سے اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہارا پرسنل معاملہ ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ یہ تمہاری پسند کی شادی ہے اور تم اپنی بیوی کو پسند کرتے ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو اتنی خوبصورت بیوی جب ہمارے پاس ہو، ہم حق رکھتے ہوں اور رات تنہائی میں ایک دوسرے کے قریب ہو، تو کون کم بخت ہے جو پیچھے ہٹنا چاہے گا؟ لیکن تم نے تو اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ بات اس نے ویسے ہی کہہ دی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ان باتوں کا غصہ وہ منت پر اتارنے والا ہے۔ اپنی بکواس بند رکھو اور اگر آئندہ تم مجھے میرے گھر میں نظر آئے تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس کے گریبان کو پکڑے وہ دھاڑا تھا۔ مجتبیٰ نے بھی اس کے ہاتھوں کو پکڑے سے پیچھے دھکا دیا۔ مجھے بھی یہاں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمہاری نظروں کے سامنے سے تمہاری بیوی کو دور لے جاؤں گا، اتنا دور کہ تم کبھی اس کے پاس نہیں جا سکو گے۔ اسے اپنی قید میں لے لوں گا، وہ صرف میری ہے، وہ میرا جنون ہے۔ مجتبیٰ جنونی انداز میں دھاڑا تھا اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی سلار غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا اور وہاں اس معصوم کی شامت آنے والی تھی۔ وہ داڑھ سے کمرے کا دروازہ کھولے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی خوف سے کپکپا رہی تھی، کیونکہ اس نے جب سلار کا چہرہ دیکھا تو اسے لگا کہ جیسے اسے زمین میں زندہ گاڑ دے گا۔ وہ اس وقت بہت غصے میں تھا۔ وہ بس یہی دعائیں کر رہی تھی کہ وہ کمرے میں نہ آئے، لیکن داڑھ سے دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ سلار نے اندر آتے ہی سب سے پہلے تو دروازے کو لاک کیا اور وہ شیر کی طرح اس کے اوپر جھپٹا تھا۔ سلار نے اسے گردن سے دبوچے پیچھے دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس کا سر زور سے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا، وہ پوری کی پوری ہل گئی تھی۔ میں نے نکاح حلال کیا یا نہیں کیا؟ میں تمہارے قریب نکاح کے بعد آیا یا نہیں آیا؟ میں نے تمہیں چھوا یا نہیں چھوا؟ میں نے اپنا حق وصول کیا یا نہیں کیا؟ لیکن یہ سب باتیں تمہیں اپنے عاشق کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ایک دم سے اس کے چہرے پر زور سے دھاڑا تھا اور وہ زور سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ منت تکلیف سے کرانے لگی تھی، کیونکہ اس کی گردن کو سلار نے دبوچا ہوا تھا۔ اس سے تو کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا اور اس وقت سلار کی باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ اگر اس وقت اسے کسی چیز کا احساس تھا تو اپنی گردن کا اسے سانس اپنا رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ تمہیں زیادہ شوق ہے نا دوسروں کو ہماری پرسنل باتیں بتانے کا، تو اب جو میں تمہارے ساتھ کروں گا وہ بھی جا کر اپنے عاشق کو سارا کچھ بتانا، تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ تم پر صرف اور صرف سلار کا حق رکھتا ہے، تمہارے وجود پر، تمہاری سانسوں پر صرف اور صرف سلار کا حق ہے۔ اس وقت وہ اس قدر غصے میں تھا کہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے جا رہا ہے۔ خود سے اس نے ہی اندازہ لگا لیا تھا ساری باتوں کا۔ منت نے اسے بتائی ساری باتیں منت نے اسے بتائی ہوں گی، ورنہ اسے کیسے پتہ چلا کہ اس کے قریب نہیں آیا اور اس نے اسے ابھی تک چھوا تک نہیں؟ اسے بنا سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا، جو اوندے منہ جا گری تھی۔ میں نے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا، وہ ایک دم سے چیخی تھی، لیکن سلار کے سر پر تو جنون سوار تھا۔ جو باتیں مجتبیٰ نے اسے کہی تھی کسی طرح بھی اسے سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہ جنگلی بھیڑیے کی طرح اس کے اوپر چپٹ چکا تھا۔ اس نے منت کا دوپٹہ نیچے زمین پر پھینک کر اس کی گردن پر جھک گیا، وہاں پر جا بجا اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ اسے کرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ تکلیف سے اس کے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھی، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ سلار نے جھک کر اس کے نازک ہونٹوں کو اپنے تشدد کا نشانہ بنایا، وہاں اپنا لمس چھوڑنے کے بعد اس کے ہونٹوں پر نشان چھوڑنے لگا اور وہ پیچھے ہوا۔ وہ گہرے سانس لیتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ایک پل کے لیے اس حسین منظر سے نظر چپکانا بھول گیا تھا۔ بکھرے بال، چہرے پر چھائی اس کی غربت سے سرخی، وہ کیوں بار بار اس کی خوبصورتی میں کھو جاتا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے اس نے اتنی تکلیف برداشت کی تھی۔ اس کی ماں نے سچ کہا تھا کہ آج سے 10 سال پہلے اس کے باپ نے کہا کہ وہ منت سے نکاح کر لے، لیکن جب اس نے انکار کیا تو اس کے باپ نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا، اسے دھمکی دی کہ اگر وہ اس سے نکاح نہیں کرے گا تو اس سے اپنے باپ ہونے کا حق لے لے گا۔ تو مجبوراً سلار کو نکاح کرنا پڑا۔ وہ ابھی یہ نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے سوچا وہ اپنا بزنس سٹارٹ کرے گا، پہلے اپنی لائف سیٹل کرے گا، اس کے بعد نکاح جیسے پاک بندھن میں بندھے گا، لیکن اس کے باپ نے سب زبردستی کی تو اسے وہ سب کچھ کرنا پڑا، اور نکاح کے بعد اس نے جو بات کی وہ اسے طلاق دے دے گا، اور یہ سنتے ہی علی صاحب نے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے سارے اکاؤنٹ وغیرہ بھی بند کر دیے تھے۔ اس کے پاس کچھ ہی پیسے بچے تھے اور کچھ اپنے دوستوں کی مدد سے وہ باہر کے ملک چلا گیا تھا۔
باہر کے ملک جانا اس کا اپنا فیصلہ تھا، اور وہاں جا کے اس نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا، جسے اسٹارٹ کرنے میں اسے بہت محنت لگی تھی اور بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی۔ لیکن وہاں جا کر وہ ایک بہترین بزنس مین بنا۔ اب واپس آ کر سارا غصہ اس معصوم پر نکال دیا تھا جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا، وہ ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے بولی تھی۔ سلار جو اس کی آنکھوں میں کھویا ہوا تھا ایک دم سے ہوش میں آیا تھا۔ اگر تم نے اسے نہیں بتایا تو اسے کیسے پتا چلا کہ میں تمہارے قریب نہیں آیا؟ اس بار اس کا لہجہ تھوڑا دھیما تھا، پہلے کی طرح اس میں غصہ نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی، وہ کہتی ہچکیاں لیتی پھر سے رونے لگی تھی۔ اس کو روتا دیکھ کر سلار کو اپنے دل میں تکلیف ہوئی تھی۔ رونا نہیں ہے، کچھ نہیں کر رہا میں، اور اگر تم نے دوبارہ رونا شروع کیا تو پھر کچھ ایسا کروں گا کہ دوبارہ رونے کے قابل نہیں رہو گی۔ اسے دھمکی دیتے ہوئے مزید اس کے اوپر جھکا تھا۔ پھر اس نے غور سے منت کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ جس قدر معصوم اور شرمیلی تھی، اسے نہیں لگتا تھا کہ اس طرح کی بات کسی مرد کے ساتھ کر سکتی ہے۔ وہ تو کسی لڑکی کے ساتھ بھی بات نہ کرتی اور مجتبیٰ سے کیسے کر سکتی ہے؟ سلار نے ایک سیکنڈ کے لیے اپنے دماغ میں سوچا اور اپنی عقل پر ماتم کرنے لگا۔ اس نے غصہ دلایا اور وہ اسے غصہ آ بھی گیا۔ غصے میں ہی وہ سب کچھ کرنے جا رہا تھا۔ تم جانتی ہو تمہاری وجہ سے میں نے بہت تکلیف برداشت کی ہے، اپنے باپ کی بے رخی برداشت کی ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ کی انگلی پر لپٹنے لگا تھا۔ منت سانس روکے آج پہلی بار قریب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن میں نے کچھ نہیں کیا، وہ اس قدر معصومیت سے بولی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سلار کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تم نے ہی تو سب کچھ کیا ہے اور اب تم مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں کچھ کر پاؤں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ نفرت، یہ سب کچھ ختم کر دینا چاہیے۔ کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا؟ سلار نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا جو ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بابا نے مجھ سے 10 سال بات نہیں کی اور میں نے 1000 بار اپنے موبائل پر ان کا نمبر ڈائل کیا، لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ ان کی کال ریسیو کر سکوں۔ صرف تمہاری وجہ سے میں تمہیں ہی قصوروار سمجھتا تھا کہ تمہارے ساتھ بابا نے میرا زبردستی نکاح کر دیا، اور اگر وہ نہ کرواتے تو آج میں یہاں نہ ہوتا۔ لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ اگر اس وقت وہ سب چیزیں نہ ہوئی ہوتی تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اتنی جلدی ایک بہترین بزنس مین بن سکتا تھا۔ ان کے رویے نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ آج میں ایک بہترین بزنس مین ہوں۔ لیکن یہ سب باتیں مجھے اب تمہارے خوبصورت چہرے میں کھونے کے بعد یاد آ رہی ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کروں۔ جو کچھ بھی ہوا میں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے تو کیا ہم زندگی کی نئی شروعات کر سکتے ہیں؟ اس نے منت کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ابھی بھی ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اسے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ ہاں، یہ اسے پتا تھا کہ اس کی وجہ سے اور نکاح کی وجہ سے ہی علی صاحب کا بیٹا یہاں سے چلا گیا تھا، لیکن اب اس کی باتیں سن کر اسے بھی دکھ ہوا تھا۔ وہ 10 سال اپنے باپ سے دور رہا صرف اس کی وجہ سے۔ سلار، نہ مجھے آپ سے پہلے مسئلہ تھا نہ ہی اب مسئلہ ہے، منت نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا تھا، اور اس کی زبان سے پہلی بار اپنا نام سن کر سلار تو اندر سے سرشار ہو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم بہت معصوم ہو اور تمہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن خیر، ساری باتوں کو چھوڑو، تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مجتبیٰ سے دور رہو۔ کسی غیر محرم کے اس قدر قریب کھڑے ہو کر باتیں کرنا بالکل بھی ایک اچھی لڑکی کو زیب نہیں دیتا، اور وہ تمہارے جس قدر قریب کھڑا ہوا تھا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ تمہارے کس قدر قریب کھڑا ہوا ہے۔ سلار نے ہاتھ کی پشت سے اس کی گال کو سلاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا۔ اس کی قربت پر ایک دم سے کپکپا گئی تھی۔ سوری، آئندہ میں ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی بات کو اچھے سے سمجھ گئی تھی، اس لیے اپنی غلطی مان کر سوری بول دیا۔ سلار کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تو ٹھیک ہے پھر، جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو کیوں نہ ہم آپس کے تعلقات بھی ٹھیک کر لیں؟ اس کے معنی خیز لہجے میں کہنے پر منت اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ فکر مت کرو، آج رات تمہیں اچھے سے سارے مطلب سمجھا دوں گا۔ اس نے کہتے ہی سائڈ ٹیبل پر چلتے لیمپ کو آف کیا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ قطرہ قطرہ سلار منت کے جسم میں اپنی بے چینی، اپنا غصہ، اپنی بے تابی انڈیل رہا تھا۔ پوری رات وہ اس کی شدتیں برداشت کرتی رہی اور کہیں فجر کے وقت جا کر اس نے اس کی جان کو بخشا تھا۔ اسے پیچھے ہوتے ہی سلار نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، جس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ شکر ہے وقت رہتے مجھے عقل آ گئی، ورنہ بعد میں مجھے پچھتانا پڑتا۔ منت کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچنے لگا اور جھک کے اس کے ہونٹوں کو پھر شدت سے چوم کر وہ پیچھے ہوا۔ وہ نیند میں کسمسائی تھی، پھر سو گئی۔ اس کی ناک مروڑنے پر وہ ہنس پڑا تھا، جھک کے اس کے ناک پر بھی لب رکھ دیے۔ اگلے دن وہ جب دونوں نیچے ڈائننگ ٹیبل پر آئے تو دونوں کے نکھرے چہروں کو دیکھ کر شگفتہ بیگم نے تو اللہ کا شکر ادا کیا، اور سب سے پہلے آ کر سلار نے اپنے باپ سے معافی مانگی تھی، اور جس طرح اس نے معافی مانگی تھی، علی صاحب نے بنا کچھ کہے اپنے بیٹے کو سینے میں بیچ دیا تھا، اور انہوں نے بھی اپنی غلط رویے کی معافی مانگی۔
یہ سب دیکھ کر تو شگفتہ بیگم بہت زیادہ خوش ہوئی تھی اور منت بھی مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے اس کے ماتھے کو چوما۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میں جانتی تھی کہ تم ہمارے گھر خوشیاں لے کر آؤ گی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی شرمیلی سے مسکراہٹ لیے چہرہ جھکا گئی تھی۔ صلاح نے تو صاف لفظوں میں اپنی ماں کو بتا دیا تھا کہ مجتبیٰ کو منع کر دے کہ آئندہ وہ کبھی بھی اس گھر میں نہ آئے، اور اس کے ارادے کیا تھے وہ بھی اپنی ماں کو بتا چکا تھا۔ یہ سن کر ان کو افسوس بھی ہوا تھا، لیکن شاید ان کو یہ بات پہلے ہی بتا دینی چاہیے تھی کہ صلاح اور منت کا نکاح ہو چکا ہے۔ اس میں مجتبیٰ کی بھی غلطی نہ تھی، وہ تو اپنا دل منت کو دے بیٹھا تھا۔ جب شگفتہ نے اپنی بہن سے اس بارے میں بات کی تو اس کی بہن نے مجتبیٰ کو زبردستی باہر بھیج دیا اور اسے اس بات کا بھی یقین دلایا کہ منت صلاح کے ساتھ خوش ہے، اور ایک بار وہ خود بھی اسے دیکھ چکا تھا جب وہ دونوں باہر ڈنر پر گئے تھے۔ وہ دیکھنے کے بعد وہ اپنے ٹوٹے دل کے ساتھ، جیسے اس کی ماں نے کہا تھا، وہ باہر کے ملک چلا گیا تھا۔ بے شک وہ اسے جتنی مرضی محبت کرتا، اور اس نے وہ جو کچھ کہا تھا، شاید منت اس رشتے سے خوش نہیں ہے، لیکن وہ تو بہت زیادہ خوش تھی، اس لیے وہ بنا کوئی سوال کیے باہر چلا گیا تھا۔ محبوب کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہوتی ہے۔ اس نے سوچا تو بہت خوش تھا کہ وہ آخری سانس تک لڑے گا، لیکن جب منت ہی سے محبت نہیں کرتی تھی تو کس کے لیے لڑتا، اس لیے اس کا باہر جانا ہی بہتر تھا۔ اس دن کے بعد منت اور صلاح دونوں بہت زیادہ خوش تھے۔ شگفتہ اپنی فیملی کو دیکھ کر اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا ہی کم تھا۔ آخرکار ان کے بیٹے کو وقت رہتے عقل آ گئی تھی، جس نے اپنا گھر خراب ہونے سے پہلے ہی بچا لیا تھا۔ 3 مہینے بعد گھر میں خوشی آئی تھی کہ منت ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے اور آنے والے مہمان کی تیاریوں میں لگ چکے تھے۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، اور یقین کریں کہ یہ ناول میں نے بہت بہت کوشش کی ہے کہ میں اچھے طریقے سے پڑھوں، اور میں نے اپنی پوری جو ہے نا وہ 100% دی ہے۔ آگے اس سے بہتر میری ریڈنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال میں اپنی طرف سے پوری 100% سیٹسفائی ہوں کہ میں نے اچھے طریقے سے پڑھا۔ اب پھر بھی آپ لوگوں کو میرا پڑھنا پسند نہیں آتا تو سوری، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ سچ میں بہت زیادہ مایوس ہوئی ہوں، جتنے آپ لوگوں کے کمنٹ آتے ہیں نا کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا، یہ وہ فلاں فلاں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں بار بار کھول کے اپنی جو میں وائس اوور کرتی ہوں، میں ویڈیو دیکھتی ہوں تو وہ سننے میں ٹھیک ہوتی ہے، مطلب وہ ٹھیک ہوتی ہے، بری نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں کے کان اریٹیٹ کرے یا کچھ ایسا کرے، وہ اچھی خاصی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی آپ لوگ میں سے کچھ ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا، یہ وہ فلاں فلاں، آپ ٹھیک سے پڑھیں۔ تو اب میں اپنی آواز کو چینج نہیں کر سکتی۔ ہاں، میں نے پڑھنے کے انداز کو چینج کی ہے، وہ میں نے اس ویڈیو میں اپنا 100% دی ہے۔ میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے اپنا 100% دیا، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ لوگ سیٹسفائی نہیں ہوں گے تو سوری، میں سچ میں کچھ نہیں کر سکتی، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی۔ آگے آپ لوگ کی مرضی، آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، آپ لوگ نہیں پڑھنا چاہتے نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ لوگ نہ پڑھیں۔ میں کسی کو زبردستی نہیں کہہ سکتی، ہاں بس ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ آپ لوگ اگنور کریں۔ اگر آپ لوگ کو میری آواز یا پڑھنے کا انداز نہیں پسند، اگر آپ لوگ کو اسٹوری انٹرسٹنگ لگ رہی ہے تو آپ لوگ میری جو ویڈیو کا جو والیوم ہے وہ بند کر کے پڑھ لیں، بس یہی میں آپ لوگوں کو کہہ سکتی ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ دوسرا، آج میں آپ لوگ کا اتنا وقت نہیں لوں گی، اور نہ ہی میں دوبارہ یہ بات کہوں گی کہ آپ لوگ اپنی آواز سے ریلیٹڈ یا کچھ بھی ایسا ویسا، میں کوشش کرتی رہوں گی آگے مزید اچھا پڑھنے کی۔ آگے جو میرے ہیں سبسکرائبر ہیں جو مجھے سنتے آ رہے ہیں، جو ابھی تک ہیں ساتھ، تو ان کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے میری آواز سے یا میرے پڑھنے کے انداز سے، تو ان کو میں موسٹ ویلکم کہتی ہوں، اور جن کو مسئلہ ہے تو میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکتی، تو ان کی مرضی ہے، زبردستی تو کسی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، نہ کہ میں کہوں کہ میرے چینل پہ بھی آ کے پڑھو، یہ کرو، آپ لوگ کی مرضی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، جن کو میری آواز اچھی لگتی ہے ان کو بھی، جن کو نہیں بھی لگتی ان کو بھی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔